آج کے اس سیمینار میں صدارتی خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں مرکزی صدر مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ جناب اشتیاق چودھری صاحب۔ قائد طلبہ کے آنے سے پہلے میں فقط اتنا ہی کہوں گا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ قائد طلبہ جناب اشتیاق چودھری صاحب، آپ کی تالیوں کی گونج میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان خصوصی، دختران اسلام، برادران ملت، جیسا کہ ایس ایم ظفر صاحب نے فرمایا کہ کافی جذباتی باتیں ہو گئی ہیں پہلے، اور انہوں نے پھر کچھ ہوش کی باتیں بھی کی، تو میں کچھ ہوش کو اور کچھ جوش کو ساتھ ملا کر کہنا چاہوں گا، لیکن چونکہ وقت کی کمی کا بھی مجھے بخوبی احساس ہے، ابھی نماز عصر بھی ادا کرنا ہے، اور پھر میرے لیے میرے معزز مہمانان خصوصی نے جتنے کویسچن چھوڑے ہیں، اگر میں سبھی کو ڈسکس کرنے لگ جاؤں تو شاید کچھ زیادہ ٹائم ہو جائے، اس لیے میں اختصار سے کام لیتے ہوئے انشاءاللہ العزیز ان سوالات کو ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا، خصوصاً جو ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب نے فرمایا، وہ ایک آزاد کشمیر والی بات سے، ایک آزاد کشمیر آزاد نہ ہوتا، دوسرا وہ جو فوج کے حوالے سے تھا، انشاءاللہ العزیز تھوڑا سا میں اینڈ پہ اس کو ریلیٹ کر کے ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین محترم، برس ہا برس سے کشمیر جن حالات سے دوچار ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں، ہر درد مند انسان ان حالات پر خون کے آنسو رو رہا ہے۔ برس ہا برس سے چنار شعلے اگر رہے ہیں، بے گور و کفن لاشیں گلیوں اور بازاروں میں پڑے دکھائی دیتے ہیں، مسجدوں کو تالے لگائے جا رہے ہیں، مزارات کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، ماں اور بہنوں کی ردائے عصمت کو تار تار کیا جا رہا ہے، صرف اسلام کا نام لینے اور پاکستان کی دوستی کی وجہ سے مسلمان بھائیوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، الغرض انسانیت سسک سسک کر دم توڑ رہی ہے، اور دوسری طرف ویسٹرن ورلڈ انسانی حقوق کے ٹھیکیدار خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ میجر صاحب نے کہا، ابھی ان کے آرٹیکل میں بھی میں نے جیسے جس کی طرف ایس ایم ظفر صاحب نے اشارہ کیا کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا، ہمیں افسوس ہے، تو جناب ہم سے مراد پاکستانی قوم نے اس ملک کے لیے سب کچھ کیا، پاکستانی قوم نے اس ملک کے لیے ہر قربانی دی، اگر کچھ نہیں کیا تو ہمارے لیڈروں نے نہیں کیا، اگر کچھ نہیں کیا تو قائد اعظم کے بعد کسی آنے والی قیادت نے نہیں کیا۔ حاضرین محترم، آج یونائٹڈ نیشنز دوہرا معیار لیے بیٹھی ہے، ایک طرف کتوں اور بلیوں تک کو حقوق دیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف
لاکھوں انسانی جانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو جناب 47 کے بعد قائد اعظم کی قیادت کے بعد کوئی ایسا لیڈر نہیں ہوا جو ویسٹرن ورلڈ سے یہ پوچھ سکے کہ کشمیریوں کا کیا قصور ہے، کشمیریوں کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے. آیا کہ صرف ان کا صرف جرم یہ ہے کہ وہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں، صرف یہ جرم ہے ان کا؟ What do the Kashmiris stand? What they demand? They just want to acquire a piece of land where they may live honorably according to Islamic tradition and culture. What they ask for, they just want to adjust themselves to Islamic civilization, to follow Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and to pray only the Allah Almighty. I just ask Western world, is it a crime? Is it a crime to follow Prophet Muhammad and to pray the Allah Almighty? Where does UNO stand over Kashmir? What are the hobbies of UNO? Why doesn't UNO mind the dead bodies and heap of dead bones? I just ask Western world, where is UNO's charter? I must say that UNO is playing a crime against humanity. What's UNO's work? UNO is snatching players and delivering pains. What's UNO's hobby? UNO is robbing freedom and putting chains. I ask Western world, where is Security Council? Oh, Security Council, where is your security to stop the execution of Muslim majority? حاضرین محترم، جیسا کہ میری بہن غزالہ نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا، جو بات کی کہ دی رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، کشمیریوں کا حق خود ارادیت، جس پہ ریزولوشن پاسڈ ہو چکی ہیں، UN پاس کر چکا ہے، اور آج اس کے بعد انڈیا جو خود کو سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، کہلانے کا حقدار ہے، دعویٰ کرتا ہے، یہ وہ بزور شمشیر کشمیریوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام اسلامی ممالک اکٹھے ہو کر ایک مسلم اکنامک کمیونٹی کی تنظیم قائم کریں، انڈیا سے تمام تعلقات ختم کر دیے جائیں اور ہندو بنیوں سے اس خطہ سرزمین کو چھین لیا جائے. ظالم سے تقدیر نہ مانگ، ظالم سے تقدیر نہ مانگ، اندھے سے تعبیر نہ مانگ، چھین کے لے لے حق اپنا، کافر سے کشمیر نہ مانگ. وما علینا الا البلاغ. ایک منٹ بات کلیئر کر دوں.